بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسم بولا جاتا ہے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور یہ بات بھی جان لی کہ اسم اشارہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اسم اشارہ قریب اور ایک اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب یعنی کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا جو بولنے والے کے نزدیک ہو، اور اسم اشارہ بعید یعنی کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا جو بولنے والے سے دور ہو۔ اور پھر اس کے 3 فوائد بیان کیے گئے اور آپ کو سمجھایا گیا کہ مذکر اور مؤنث کیا چیز ہے، اور ان تمام چیزوں کو مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے خوب واضح کیا گیا۔ آج کے سبق میں اسی سبق نمبر 1 کی تمرین بیان کی جا رہی ہے، لہذا ایک مرتبہ پھر سمجھتے ہیں کہ اسماء اشارہ کل 4 ہے۔ نمبر 1 ھذا، اس کے معنی یہ۔ نمبر 2 ھذہ، اس کے معنی ہے یہ۔ نمبر 3 ذالک، اس کے معنی ہے وہ۔ اور نمبر 4 تلک، اس کے معنی ہے وہ۔ اب تمرین کے اندر کچھ اسماء آپ کو دیے جائیں گے جن کے معانی آپ کو ازبر کرنے ہوں گے، جن کے معانی آپ کو یاد کرنے ہوں گے، اور ہم بذریعہ فون بذریعہ میسیج آپ سے رابطہ کر کر ایک ایک تمرین کو سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ بہتر سے بہتر طور پر اپنے سبق کو یاد کریں۔ ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، یہاں پر ہمیں تمرین میں یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ جو لفظ آپ کے سامنے ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر وہ لفظ مذکر ہے تو پھر طے کریں گے کہ وہ اس کے لیے قریب کا اسم استعمال کرنا ہے یا بعید کا اسم اشارہ استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کرسیٌ، سب سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ کرسیٌ مذکر ہے یا مؤنث۔ چونکہ مؤنث کے لیے ہم نے پڑھا کہ مؤنث اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں گولتا، اور کرسیٌ کے آخر میں کوئی گولتا نہیں ہے، لہذا طے ہو گیا کہ کرسیٌ مذکر ہے۔ اب مذکر کے لیے 2 اسم اشارہ استعمال ہوتے ہیں، ایک ھذا یہ قریب کے لیے، اور ایک ذالک یہ بعید کے لیے۔ اب کرسیٌ کے لیے آپ ھذا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ذالک کا بھی۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ھذا کرسیٌ، اور آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ذالک کرسیٌ۔ ھذا کرسیٌ، اس کے معنی ہے یہ کرسی ہے، اور ذالک کرسیٌ، اس کے معنی ہے وہ کرسی ہے۔ یہ بہت ہی آسان انداز میں آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسم اشارہ کسی اسم کے اوپر کس طرح چسپاں کیا جاتا ہے اور کس طرح ایک جملہ بنایا جاتا ہے۔ ھذا کرسیٌ، یہ کرسی ہے اگر کرسی آپ کے قریب ہے، اور ذالک کرسیٌ، وہ کرسی ہے اگر وہ کرسی آپ سے دور ہے۔ ایک اور لفظ ہے محفظۃ۔ محفظۃ، محفظۃ کے معنی ہے بستہ۔
یعنی ایسا بیگ، ایسی تھیلی جس میں طلباء اپنی کتابوں کو رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں بستہ، اسے عربی میں کہتے ہیں محفظۃ۔ یہاں پر ہم یہ طے کریں گے پہلے کہ محفظۃ مذکر ہے یا مؤنث۔ آپ طلباء سمجھ گئے ہوگے کہ آخر میں گول تا ہے، اور جس کے آخر میں گول تا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مؤنث، لہذا محفظۃ کیا ہوا؟ مؤنث۔ اب ہم اس کے شروع میں ہذہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے شروع میں تلک بھی لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہذہ محفظۃ، یہ بستہ ہے، یا تلک محفظۃ وہ بستہ ہے۔ ان دو مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ بستہ بولنے والے کے قریب رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے ہذہ محفظۃ بولا جائے گا، اور ہذہ اس لیے بولا جائے گا کیونکہ محفظۃ مؤنث ہے۔ اور اگر وہ بستہ، وہ محفظہ بولنے والے سے دور ہے تو اس کے لیے بولا جائے گا تلک محفظۃ، وہ بستہ ہے۔ ایک اور مثال، مطبخ، مطبخ کے معنی ہے مطبخ، کھانا پکانے کی جگہ۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مطبخ یہ مذکر ہے یا مؤنث، لہذا آپ سمجھ چکے ہوگے کہ اس کے آخر میں گول تا نہیں ہے، لہذا یہ مذکر ہے۔ اب اس کے شروع میں یا تو آپ ہذا لگاؤ یا ذالک لگاؤ۔ ذالک لگائیں گے تو پڑھیں گے ذالک مطبخ، وہ مطبخ ہے۔ یا ایک اور مثال لیجئے، تبشورۃ، تبشورۃ اس کے معنی ہے چاک، چاک جس کے ذریعے بورڈ پر لکھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تبشورۃ، معنی ہے چاک۔ اب تبشورۃ چونکہ اس کے آخر میں گول تا ہے لہذا یہ ہوا مؤنث، اور چونکہ مؤنث ہوا تو اس کے شروع میں ہذا اور ہذہ، ہذا اور ذالک لگانا صحیح ہے نہیں، یعنی کہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے پھر؟ صحیح ہے ہذہ اور تلک، لہذا ہم لکھیں گے ہذہ تبشورۃ، یہ چاک ہے۔ ان چار مثالوں کے ذریعے آپ طلباء بخوبی جان چکے ہوں گے کہ کس اسم کے شروع میں ہذا لگے گا، کس کے شروع میں ہذہ لگے گا، کس کے شروع میں ذالک اور کس کے شروع میں تلک لگے گا۔ ہم آپ کے سامنے تمام تر الفاظ کو لکھ کر، تلفظ کر کے، ادا کر کے بیان کرتے ہیں۔ آپ طلباء ان کے معنی کو، ان الفاظ کو یاد کریں اور اپنی کاپی میں انہیں اتار کر صحیح جملے بنائیں۔ جس کے شروع میں ہذا لگانا مناسب ہے ہذا لگا ہے، جس کے شروع میں ہذہ لگانا مناسب ہے ہذہ لگائے، جس کے شروع میں ذالک لگانا مناسب ہے ذالک لگائے، اور جس کے شروع میں تلک لگانا مناسب ہے تلک لگائے۔ مثال کے طور پر کرسی،
اس کے معنی ہے کرسی۔ نمبر 2 پر ہے نافذۃن، اس کے معنی ہے کھڑکی۔ نمبر 3 پر ہے مکتبن، اس کے معنی ہے دفتر۔ اس کے بعد ہے سبورتن، اس کے معنی ہے تختہ سیاہ۔ یعنی بلیک بورڈ، جو کہ آج کل گرین یا وائٹ بورڈ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے جدارن، اس کے معنی ہے دیوار۔ اور ایک لفظ ہے مروحۃن، اس کے معنی ہے پنکھا۔ ایک لفظ ہے مطبخن، اس کے معنی ہے مطبخ۔ ساعتن، ساعتن، اس کے معنی ہے گھڑی۔ مسجدن، اس کے معنی ہے مسجد۔ جوالتن، اس کے معنی ہے موبائل۔ ہاتفن، اس کے معنی ہے ٹیلی فون۔ طاولۃن، اس کے معنی ہے میز۔ مرسامن، اس کے معنی ہے پینسل۔ استاذن، معلم۔ طالبن، طالب علم۔ سقفن، چھت۔ کراستن، کاپی۔ محفظۃن، بستہ۔ قمیصن، قمیصن، کرتا۔ قلنسوۃن،
ٹوپی، بطاقتن، کارڈ، کرسیٌ، کرسی، نافذۃ، کھڑکی، مکتب، دفتر، سبورۃ، تختہ سیاہ، جدارٌ، دیوار، مروحۃ، پنکھا، مطبخ، مطبخ، ساعۃ، گھڑی، مسجد، مسجد، جوالۃ، موبائل، ہاتف، ٹیلی فون، طاولۃ، میز، مرسام، پینسل، استاذ، معلم، طالب، طالب علم، سقف، چھت، کراست، کاپی، محفظۃ، بستہ، قمیص، کرتا، قلنسوۃ، ٹوپی، بطاقۃ، کارڈ۔ شاحن، چارجر، بطاریۃ، بیٹری، طبشورۃ، چاک، غائب، غائب، حاضر، حاضر، صف، جماعت، پہلی جماعت، دوسری جماعت اس کو کہتے ہیں صف، الصف الاول پہلی جماعت، الصف الثانی دوسری جماعت۔ چونکہ آپ عربی اول کے طالب علم ہیں، آپ کو کہا جائے گا الصف الاول کے طلبہ۔ ممحات، ربر، رسالۃ، خط، منضدۃ، تپائی، طلاست، ڈسٹر، ڈسٹر جس کے ذریعے تختہ سیاہ پر لکھا ہوا مٹایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں طلاست۔ نعل، چپل، قلم، قلم، مبرأۃ، پینسل تراش۔ پینسل تراش جسے ہم شارپنر کہتے ہیں۔ طلبہ نظام سے درخواست ہے کہ جتنے الفاظ اس سے پہلے بتائے یہ بھی شاحن چارجر، بطاریۃ بیٹری، تبشورۃ چاک، غائب غائب، حاضر حاضر، صف جماعت، ممحات ربر، رسالۃ خط، منضدۃ تپائی، طلاست ڈسٹر، نعل چپل، قلم قلم، مبرأۃ پینسل تراش۔ ان تمام الفاظ کو آپ اپنے کاپی میں لکھیں گے۔ آپ کے لیے ڈیجیٹل لائبریری جامعہ کی طرف سے ارسال کر دی گئی ہے، آپ اس سے اپنی کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں اور صفحہ نمبر 9 کے اوپر یہ تمام الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اب اپنے کاپی میں اتاریں۔